پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمارے پاس مذہبی اسکالرز بھی موجود ہیں, تجزیہ نگار بھی موجود ہیں, اور محرم الحرام کے عظیم ترین دن کی عظیم ترین قربانی کے تناظر میں پاکستان کے ہم معروضی حالات زیر بحث لا رہے ہیں. قاضی صاحب جی فرمائیے گا. جی میں عرض کروں گا کہ میرا یقین ہے کہ اصل میں یہ فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہے. اگر فرقہ وارانہ جنگ ہوتی تو یہ گلیوں میں ہوتی. جالندری صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا. کاظمی صاحب ذرا بیان مکمل کر لیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں, بس 1 منٹ دیجیے. جی کاظمی صاحب گو اہیڈ. جی میں عرض کر رہا تھا کہ میرا یقین ہے کہ اصل میں تو یہ فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہے. اگر فرقہ وارانہ جنگ ہوتی تو گلیوں کوچوں میں ہوتی, یہ بستی بستی میں ہوتی. لیکن محلوں میں, گلیوں میں, کالونیز میں تو ہم بڑے آرام سے اطمینان سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن جب مسجد میں پہنچتے ہیں, امام بارگاہ میں پہنچتے ہیں, تو وہاں پر یہ فساد شروع ہو جاتا ہے. اور دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں امام عالی مقام کی قربانی کی. ویسے تو ان پر بھی, چلیے میری بات تو جانے دیجیے, ان پر بھی آج تک یہ الزام ہے کہ وہ اقتدار کے خواہش مند تھے اور وہ تاج و تخت کی خاطر گئے تھے. لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ اس بات کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ انہوں نے تو قربانی دی ہے, ایثار کا راستہ اختیار کیا ہے. لیکن آج جب ہم یہ دہشت گردی اور تخریب کاری کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو خود کش حملہ آور ہے وہ بیچارہ تو ایک ہتھیار ہے. جو ان کے لیڈرز ہیں وہ اپنی اولاد کو خود کش حملہ آور نہیں بناتے, وہ جناب وہ دوسرے کو بچوں کو پکڑ کے ٹریننگ دے کے لاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دراصل یہ تمام چیزیں پھیلا کے ان کے عزائم کچھ اور. قاضی صاحب قطع کلامی میں صرف ایک عمومی سا مشاہدہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. یا یہ کوئی دہشت گرد جو ہے وہ تو ایک ایکسٹریم فارم ہے, آپ اس گروپ کی کوئی بھی ڈیفینیشن کر لیں, اس کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ کیا امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مسجد کے اندر جا کے آپ نماز نہ پڑھیں؟ یہ ہمیں امریکہ کہتا ہے کہ مساجد کے اوپر ہم باقاعدہ لڑائی کریں؟ یہ ہمیں امریکہ کہتا ہے کہ جو ہم مسلک نہیں ہے فقہی اختلاف کے علاوہ اس کو ہم کافر کا گردانے؟ یہ ہمارے یہاں پر جو اسکالر ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ان کی سیڈیز موجود ہیں, ان کا لکھا ہوا کلام موجود ہے. ہم کس طرح ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ جو جس نے استحصال کیا اس کے اوپر نظر آنی چاہیے, لیکن یہ تو ہمارے اندر ہو رہا ہے نا, اس سے ہم کس طرح منہ پھیر سکتے ہیں؟ قبلہ میں یہ عرض کروں گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ آج شروع نہیں ہوا ہے. ہمارے ہاں جو ایک گروپ بندی کہیے, فرقہ بندی کہیے, یہ بہت پرانی ہے, تاریخ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے تاریخ میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر کسی شیعہ نے, کسی سنی نے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح ہتھیار نہیں اٹھائے تھے, ان کا خون نہیں بہایا تھا. یہ صورتحال اس طرح نہیں تھی. دلیل کی زبان میں بات ہوتی تھی, قرآن حدیث کی روشنی میں بات ہوتی تھی, اسلام کے اصولوں کی روشنی میں بات ہوتی تھی. لیکن آج اگر یہ ہتھیار اٹھا کے ایک دوسرے کا خون بہانے کے تلے ہوئے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ دین اور مذہب کا مسئلہ نہیں ہے, فرقے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ کچھ اور ایلیمنٹس اس میں شامل ہو گئے ہیں. اور وہ جو ایلیمنٹ شامل ہو گئے ہیں وہ ہمارے ملک کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے دین. میں بحث کو ایکسپینڈ کرتا ہوں, جلندری صاحب کو بیچ میں لاؤں گا, ظہیر صاحب کو. جلندری صاحب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, چلیں یہ تو اپنے پاکستان کا, اگر اسی طرف گفتگو جاری ہے تو پھر مجھے وکی لیکس کا بھی حوالہ دینے دیجیے. پھر مجھے آپ سے سوال کرنا ہے, چلیں پاکستان کے اندر تو ایک بڑی سازش ہو رہی ہے, بین الاقوامی طور پر جو لڑائی ہے جس کے اندر عرب اور عجم آپ کو واضح نظر آتا ہے, اس میں آپ کو کس کی سازش نظر آتی ہے؟ وہ تو اپنے اپنے فقہ کے ساتھ, اپنے اپنے مسلک کے ساتھ, اپنی اپنی مذہبی تشریحات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ریاست کی پالیسیاں اس کے اوپر مرتب کر رہے ہیں. وہ تو کسی سازش کا حصہ نہیں ہے نا, کہ ہے؟ دیکھیں میں تلسہ سمجھتا ہوں جہاں تک ایک بین الاقوامی اور عالمی صورتحال ہے اس میں تو میرے نزدیک اس کا واحد اور بنیادی سبب ظلم ہے, اور اس کا حل جو ہے وہ جسٹس اور انصاف ہے. جہاں بھی کسی بھی جگہ پر کسی کے حقوق کو پامال کیا جائے گا, کسی کے حقوق کو تلف اور ضائع کیا جائے گا, کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی, اور تو وہ ہمیشہ یہ جبر اور تشدد جو ہوتا ہے یہ بغاوت پیدا کرتا ہے اور انصاف اور جسٹس جو ہے وہ امن پیدا کرتا ہے. جلندی صاحب میں واضح الفاظ میں سوال کرتا ہوں, جب سعودی کنگ سے متعلق یہ بیان دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں امریکہ کو کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام پر حملہ کر کے اس سانپ کا سر کاٹ دیں, تو آپ کا کیا خیال ہے, اس میں ریاستی پالیسی انوالو ہے یا مذہبی عنصر انوالو ہے, کیا چیز انوالو ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ وکی لیکس کی یہ جو باتیں ہیں کیا یہ ساری درست ہیں
کیا یہ صحیح ہے؟ خود سعودی گورنمنٹ اس کی تردید کر چکی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سعودی عرب ایک برادر ملک کے لیے، ایران کے لیے، جہاں کہ اب اس کے تعلقات بھی اس کے ساتھ بہتر ہیں، وہ اس طرح کا امریکہ کو اشارہ دے یا امریکہ سے اس طرح کہے۔ کیا یہ وکی لیکس کے اس طرح کے انکشافات یہ بھی کسی سازش کا حصہ تو نہیں ہے؟ یہ کوئی منصوبہ تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ اب ہر تک جگہ پہ سازش ہم کیوں تلاش کریں؟ اس پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف، بسد احترام، اس سے اختلاف، ہر جگہ پہ سازش کیوں لے آتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں مانتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں نا، ہم تو تب مانے نا جب ہمارے پاس اس کے مکمل ثبوت موجود ہوں۔ یک طرفہ بات دیکھیں، سعودی عرب کے بارے میں یہ بات یک طرفہ ہے، جب تک کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دوسری سائیڈ کی بات نہیں سنتے تو آپ کو رائے قائم کرنے کی بھی اجازت نہیں چاہیے جائے کہ آپ فیصلہ دے دیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ عالمی صورتحال میں جبکہ مسلم امہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہو، سعودی عرب اس طرح کی کوئی بات کرے امریکہ کے ساتھ کہ آپ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر حملہ کر دیں۔ ظاہر صاحب مجھے ایک منٹ دیجئے، آپ کے پاس آتا ہوں، اسٹوڈیو میں واپس آ جاتے ہیں۔ اب بتائیں تو پھر وہاں پر بھی سازش، یہاں پر بھی سازش؟ دیکھیے منجی کا مسئلہ خاصا پیچیدہ ہے، بلا شبہ سازشیں بھی عالمی سیاست کا ایک حصہ ہیں، ہمیشہ رہی ہیں، آج بھی ہیں، ان سے نظر بند کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن محض سازش کے گلاسز میں باقی تمام چیزوں کو دیکھنا یہ بھی قطعاً غلط ہے، اور یہ کہنا کہ اگر فرض کیجیے کہ سعودی عرب والوں نے یہ بات کہی بھی ہے تو یہ مذہبی بنیاد کے اوپر ہے یا کسی فقہی بنیاد پر، یہ بات قطعاً صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ آخر حماس اور حزب اللہ ان میں تعاون ہے، ایران، لبنان، خود لبنان کے سنی اور شیعہ، یہاں ملی یونیورسٹی کونسل نے کس طریقے سے سب کو سیر و شہر کیا اور ان کے سامنے ایک نیا راستہ رکھا۔ تو وہ دیکھ ہمیں ان ساری پہلوؤں کے سامنے رکھنا چاہیے، محض ایک طرف جھک جانا میری نگاہ میں صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ سیکٹیرین معاملات کو سیاسی مقاصد کے لیے غیر مسلم قوتیں بھی اور ہمارے ملک میں برسر اقتدار طبقے اور بااثر ناصر استعمال کر رہے ہیں، اس کو روکنا چاہیے۔ مجھے اس بات سے 100% اتفاق ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ملک کے عوام میں فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر کوئی کشیدگی، کوئی تنازع، کوئی تو نہیں۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہیں، انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ حکومت کا فیلئر ہے یا آپ کی ایجنسیز کا فیلئر ہے یا آپ کے انفارمیشن نظام کا فیلئر ہے کہ آگ لگ رہی ہے، چیخ رہے ہیں ہر ایک، یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں ہم کو معلوم ہے کون کا ہے، لیکن نہ اسے کوئی پکڑتا ہے نہ اس کی اصلاح کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی ڈیفینیشن دیتا ہے آپ والی بات۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر میں الہی ظہیر صاحب سے پوچھوں گا کہ میں اس کے اوپر بالکل فوکس رہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی ذمہ داری کہاں پر، اگر وہ 5% بھی ہے اس کا تعین ہو جائے تو پھر 95% کا تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ اہم ترین ہماری جو تاریخ کی شخصیات ہیں ان کا فلسفہ حیات، ان کی قربانیاں، ان سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے جو روزانہ کے مسائل ہیں اس میں گم ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتے۔ آج بھی جو ہم نے بات کی وہ ڈرفٹ کر گئی دہشت گردی کی طرف، لیکن کیا کریں جب ہر طرف پولیس کے ناکے لگے ہوں اور سب یہ کہہ رہے ہوں کہ محرم الحرام کے آخری 2 دن ہیں، خدا کرے صحیح طریقے سے گزر جائیں، تو یہ بحث کرنا لازم بنتی ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس آتے ہیں۔